اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 104، 105، 106 کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یاد ہو آپ کو ہم 103 نمبر آیت میں جاہلوں کا ذکر ہوا کہ جاہلوں نے کیا کیا، 4 قسموں کے جانوروں پہ اپنے احکامات لگائے اور خدا کی طرف منسوب کر دیے کہ یہ خدا نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے۔ خدا نے اسی آیت میں، آیت نمبر 103 میں رد کیا کہ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ خدا نے ایسا نہیں کہا کہ ان کو ذبح نہ کرو، ان سے کام نہ لو۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کی جو باتیں، غلط باتیں خدا کی طرف جس کی نسبت دیتے ہیں وہ جاہلانہ ہے، یہ عقل نہیں رکھتے، بس جاہلوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جو اپنی طرف سے احکامات بناتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان جاہلوں سے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس جہالت کو چھوڑو، اس جہالت کو رہا کر دو اور قرآن کی طرف آؤ، اس وحی کی طرف آؤ جو خدا نے نازل کی۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس رسول کی باتوں کی طرف آؤ۔ یہ رسول الہی باتیں کرتا ہے۔ بس جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو رہا کرو اور علمی باتوں، عقلی باتوں کی طرف آؤ، علمی باتیں جو اس قرآن کی طرف آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس قرآن کی طرف آؤ، إِلَى الرَّسُولِ، اور اس رسول کی طرف آؤ جو الہی باتیں کرتا ہے۔ قالو، کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بس یہ اندھی تقلید میں تھے، جاہلانہ تقلید میں تھے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ بس جاہل انسان کوئی علمی فائدہ نہیں دیتا اول، تبھی کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، بس جاہل ہیں، اور جاہل کبھی بھی علمی فائدہ نہیں دیتا اول، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، بس گمراہ ہیں۔ گمراہ کبھی ہدایتی فائدہ نہیں دیتا کہ ہدایتی فائدہ دے، گمراہ ہدایت کر دے، ممکن ہی نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ انظروا ما قال، کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ علمی لحاظ سے کہ کوئی اگر منافق کی طرف سے کوئی علمی مطلب ملے تو لے لو، تربیتی حوالے سے گمراہ کبھی تربیت نہیں کرتا، تربیتی حوالے سے ہم نے گمراہ سے ہدایت نہیں لینی۔ کوئی علمی مطلب کہیں سے مل جائے تو لے لیں، ٹھیک، بس ہدایتی فائدہ بھی نہیں دیتا۔ جاہل انسان علمی فائدہ بھی نہیں دیتا اور گمراہ انسان ہدایتی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ تقلید کی 2 اقسام ہیں۔ تقلید ایک ہے جاہل کی طرف رجوع کرنا، یعنی جاہل کی طرف رجوع کرے، جاہل کی تقلید کرے، یہ غلط ہے، غیر عقلائی ہے۔ ایک ہے جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، یہ صحیح ہے، یہ عقلائی ہے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جب ان جاہلوں سے کہا جاتا ہے کہ تم رجوع کرو قرآن کی طرف اور اس رسول کی طرف، یعنی تم جاہل ہو، اس رسول عالم کی طرف رجوع کرو، یہ تقلید صحیح ہے۔ قالو، کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، جاہل کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد خود جاہل تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے، بس گہرا مطلب ہے اس آیت میں، بس جو جاہل ہو وہ علمی فائدہ نہیں دیتا، جو گمراہ ہو وہ ہدایتی فائدہ نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر خود ذمہ داری۔ علیکم، یہ نہ سمجھے گا کہ اللہ حرف جا رہا ہے، یہاں اس میں فعل ہے،
یعنی تم سب پر ذمہ داری ہے، تم خود ذمہ دار ہو. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم. اب عقلی قرآن ایک حکم دے رہا، ہرگز نقصان نہ دے وہ شخص جو گمراہ ہوا ہے جب تم سب نے ہدایت پائی ہے. یعنی ہرگز تمہاری ہدایت کو متاثر نہ کرے وہ شخص جو گمراہ ہوا ہے، تمہیں گمراہ نہ کرے. یعنی گمراہ کی ہدایت یافتہ کبھی بات نہ مانے، کبھی اس سے تربیت حاصل نہ کرے. منزل جو گمراہ ہوا، اذا تدیتم جب تم نے ہدایت پائی ہے، اللہ خدا سے ہدایت، اللہ مرجعکم خدا کی طرف تم سب کی بازگشت ہے، تم سب کی. فینبئکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بس وہ تمہیں خبر دے گا اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے تھے، وہ تمہیں آگاہ کرے گا، وہ تمہیں خبر دے گا. خدا تمہارے باطن سے بھی واقف ہے، خدا تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے. آیت نمبر 105. بس آیت نمبر 105 نے بتایا کہ ہدایت پا گئے ہو تو گمراہ تمہیں نقصان نہ دے، گمراہ تمہیں متاثر نہ کرے. کیسے متاثر کرے گا؟ کہ تمہاری ہدایت کو ختم کر دے، تمہیں گمراہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذ حضر احدکم الموت حین الوصیہ. اے لوگ جو ایمان لے آئے، گواہی کا حکم تمہارے درمیان جب تم میں سے ایک کے پاس لا علاج بیماری، موت حاضر ہو جائے. موت حاضر ہو جائے سے مراد لا علاج بیماری ہو جائے، ایسی لا علاج بیماری آ جائے جس کا نتیجہ موت ہو. مراد یہاں سکرات الموت نہیں، ہم پہلے حل کر کے آئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پہلی والی صورتوں میں ہم نے حل کیا ہے. پہلی والی صورت سورہ بقرہ میں بھی ایسا حکم ذکر ہوا تھا. اذ حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو، یعنی لا علاج بیماری آ جائے، لاحق ہو جائے جو موت تک پہنچائے. حین الوصیہ جب تم وصیت کرتے ہو، حین الوصیہ بس موت کے مقدمات حاضر ہوں تمہارے پاس، اس وقت وہ وصیت کرے اثنان ذوا عدل منکم، دو عادل تمہارے وصیت پر گواہی دیں. دو عادل وصیت لکھ رہے، دو عادل گواہی دیں. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم زمین میں مسافر ہوئے ہو دو عادل بناؤ غیر مسلم، اگر مسلم گواہ نہ ملے. غیر مسلم سے مراد مشرک نہیں ہے، مراد یہود و نصارہ ہیں، مراد یہود و نصارہ ہیں. مشرک کو کبھی دین اسلام میں گواہ نہیں بنایا جاتا. بس یہ من غیرکم سے مراد مسلمان نہ ہو، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت، یعنی سفر میں ہو اور موت کی مصیبت، موت پہنچنے کا اندیشہ ہے تمہیں. مراد یہ نہیں کہ موت آ گئی ہے تمہیں. موت جب آ گئی ہوتی انسان کہاں وصیت کر سکتا ہے. یعنی موت کا تمہیں اندیشہ ہے، ایسی مصیبت آئی ہے جس سے موت کا اندیشہ ہے تمہیں، موت کا اندیشہ ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ تم ان کو دونوں شاہدوں کو روک لو نماز کے بعد تاکہ یہ دونوں قسمیں کھائیں خدا پر. ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو کہ یہ گواہی صحیح نہیں دیں گے، یہ کسی سے مل جائیں گے، تو ان سے قسم کھائیں. یہ کیا کہیں؟ قسم کھا کے کیا کہیں؟ لا نشتری بہ ثمنا، بس یہ قسم کھائیں کہ ہم کوئی مادی فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے. لا نشتری سے مراد ہم تھوڑی سی قیمت میں نہیں بیچیں گے، مراد یہ نہیں، مراد ہے ہم ترجیح نہیں دیں گے، ہم مادی فائدے کو، ثمناً تھوڑی قیمت، مادی فائدہ، ہم مادی فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے. کس پر؟ حق گواہی پر. حق گواہی پر ہم مادی فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم حق گواہی کو ہی ترجیح دیں گے، مادی فائدہ ہمارے یہاں مد نظر نہیں ہے. بس بہت ہی پیاری بات. لا نشتری بھی کیا کہیں یہ گواہ، قسم کھا کر کہیں یہ گواہ ہم ترجیح نہیں دیں گے مادی فائدے کو حق گواہی پر. ولو کان ذا قربی اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ اور کہیں کہ ہم پوشیدہ نہیں کریں گے یہ گواہی جو اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے دینی ہے. انا اگر ہم پوشیدہ کریں گے تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. انا اذا لمن الآثمین
اگر ہم نے کی تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔